عزیز طلباء اور طالبات، آپ کا میرے یوٹیوب چینل جھارکھنڈ اسٹڈی سینٹر میں خوش آمدید ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جھارکھنڈ سرکار نے اردو کا 5 ماڈل سیٹ جاری کیا ہے، تو آج ہم لوگ ماڈل سیٹ دوسرا دیکھنے والے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم لوگ یہاں ہدایت دیا گیا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ضروری ہدایات: سبھی سوال کے جواب اپنی زبان میں دیں۔ سبھی سوالات کے جواب دیے گئے ہدایت کے مطابق لکھیں۔ سوال کی قیمت بائیں جانب درج ہے۔ سوال 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ سوالات کی کل تعداد 19 ہے۔ سیکشن اے: درج ذیل میں سے کنہیں 5 سوالات کے جواب ایک جملے میں دیں۔ اس کا جواب آپ ایک جملے میں یا ایک لفظ میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا یدی آپ اسے جملہ بنا کر لکھ دیں۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش دہلی میں ہوئی تھی۔ میں اس کا آنسر بنا دیا ہوں، آپ لوگ اس کو اچھے سے دیکھیے۔ مچھر کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو مچھر کا تعلق ایک انشائیہ ہے جسے خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے، جس میں مچھر ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے اس کو دکھایا گیا ہے۔ نظم ارتقاء کس نے لکھی؟ تو دوستو اس کا آنسر ہو جائے گا جمیل مظہری۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ قرۃ العین حیدر، جس کا افسانہ فوٹوگرافر ہمارے نصاب میں شامل ہے، ان کا ایک مشہور ناول آگ کا دریا ہے، جس سے متعلق سوالات بھی آتے ہیں ایگزام میں۔ تو قرۃ العین حیدر کی پیدائش علی گڑھ میں ہوئی تھی۔ اگلا کوشچن ہے 5واں نمبر، اردو میں سب سے پہلا ڈرامہ کس نے تحریر کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا واجد علی شاہ۔ اگلا سوال ہے پطرس بخاری نے کس صنف ادب میں قلم اٹھایا؟ تو پطرس بخاری، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ایک مزاحیہ نگار ہے۔ یہ مزاحیہ مضامین، ان کی جو تخلیق ہے وہ بیشتر مزاحیہ مضامین ہے۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ تو فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب باغ و بہار ہے، جسے میر امن نے لکھا تھا۔ باغ و بہار فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب ہے۔ خورشید الاسلام نے ناول نگاری کی کن ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے؟ خورشید الاسلام کے مطابق ناول نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے امکانات کو ان تقاضوں کو پورا کرے اور فطرت کی ان لہروں کو بہتا ہوا دکھائے جو واقعات اور کرداروں کی ساخت پرداخت کرتی ہے۔ مچھر جانتا ہے کہ دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں۔ اس جملے میں مصنف ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ کسی ایک کا دشمن اسی شخص کے دوسرے دشمن کا فوراً دوست بن جائے گا، لیکن وہ دشمن کے دوست کو بھی دشمن ہی تصور کرے گا، کیونکہ مصیبت کے وقت دشمن کا اس کے دوست
مصیبت کے وقت دشمن کا دوست اسی کا ساتھ دے گا، اس لیے مچھر انسانوں ہی کو نہیں کاٹتا بلکہ اس کے قریب رہنے والے جانوروں مثلاً گائے، بھینس، بکری، بلی اور کتے کو بھی کاٹتا ہے اور خون چوستا ہے۔ ناصر کاظمی نے اپنی غزل میں یادوں کے بجھے ہوئے سویروں سے کیا مراد لیا ہے؟ ماضی کی حسین اور بھولی بسری یادوں کو شاعر نے یادوں کے بجھے ہوئے سویروں سے تعبیر کیا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، گھر پہنچ کر مصنف نے کس کتاب کا مطالعہ کیا اور کیوں؟ تو یہ جو سوال ہے وہ پیترس بخاری کا انشائیہ مرحوم کی یاد میں اسی کا ہے، جس میں پیترس بخاری کو اس کا دوست ایک سائیکل دیتا ہے۔ گھر پہنچ کر مصنف نے علم کیمیا یعنی کیمسٹری کی کتاب کا مطالعہ کیا جو اس نے FA میں پڑھی تھی تاکہ اس کی مدد سے بم بنا سکے اور اس بم سے مرزا صاحب کو مار کر اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکے۔ سوال نمبر 13 ہے، ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے اہم کردار مارکس کے بارے میں لکھیں۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں مارکس اور ہنّا مرکزی کردار ہیں۔ اس میں پرنٹنگ مسٹیک تھوڑا ہو گیا ہے، رے کی جگہ جیم آ گیا ہے، تو اس سے آپ اچھے سے دیکھ لیجئے۔ مارکس جو رومن شہزادہ ہے مگر ایک عام آدمی بن کر عذرا یہودی کی لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ دونوں میں محبت کے عہد و پیمان ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ہنّا کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یہودی نہیں ہے تو وہ ترک تعلقات پر آمادہ ہو جاتی ہے، مگر وہ اسے کسی نہ کسی طرح یقین دلا ہی دیتا ہے کہ وہ سچی محبت کرتا ہے۔ تو اس میں سیکشن بی میں نے 5 یا 6 کوشچن کروا دیا۔ اب بڑھتے ہیں سیکشن سی کی جانب۔ اس میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں، سیکشن سی میں 5 کوشچن میں 3 کوشچن بنانا، لیکن میں آج مصروفیت کی وجہ سے 1 کوشچن ہی ٹائپ کر پایا ہوں، اس لیے اگلے ویڈیو میں اس کا جو 2 آنسر ہے وہ ڈال دوں گا، تو تاخیر کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال کی حیات و شاعری پر روشنی ڈالیے۔ علامہ اقبال، جسے شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ محمد اقبال پنجاب کے ایک مشہور شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے بزرگوں کا سلسلہ کشمیر سے ملتا ہے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم مولوی میر حسن سے حاصل کی۔ 1893 میں انٹرنس پاس کیا۔ 1897 میں لاہور کے گورنمنٹ کالج سے BA کیا۔ 2 سال بعد 1899 میں MA کیا۔ مزید تعلیم کے لیے 1905 میں یورپ گئے، وہاں ڈاکٹریٹ اور بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ واپس آ کر لاہور میں وکالت شروع کی۔ کچھ عرصے تک یہی ان کا ذریعہ معاش رہا۔ شاعری کی بدولت ان کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ اقبال اردو کے سب سے بڑے فلسفی شاعر تھے۔ ان کا
ان کا مشرقی اور مغربی فکر کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ ضرب کلیم، بانگ درا ان کی تخلیق ہے۔ اگر اس میں آپ اور بھی جوڑنا چاہتے ہیں تو ان کا ترانہ ملی، ترانہ ہند، ماں کا خواب، یہ سب ان کی تخلیق ہے، اسے بھی آپ جوڑ سکتے ہیں۔ ایک بات میں آپ لوگ کو اور کلیئر بتا دینا چاہتا ہوں، جو اردو کا کوشچن ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ 100 الفاظ 5 نمبر کا جو سوال ہے اس کا اگر آپ 80 الفاظ میں بھی اتر دے دیتے ہیں تو آپ کو 3 یا 4 نمبر مل جائے گا۔ اور جتنے بھی سوال ہے بہت ہی آسان ہے، سب کتاب کے اندر سے ہے۔ اگر آپ اچھے سے تیاری کرتے ہیں تو آپ کا امتحان بہتر جائے گا۔ اگر آپ کو اس کا PDF چاہیے تو میں ویڈیو میں اپنا نمبر ڈال لوں گا، اس میں آپ میسج کر دیجیے گا، میں 5 سیٹ کا آنسر کا PDF بنا کے دے دوں گا۔